بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج کل پاکستان کے سیاسی حالات بہت ہی تشویشناک ہیں کہ حرص جاہ و منصب کی خاطر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ٹھہر سکیں۔ اور اس وقت بھی جب اسرائیل مسجد اقصی میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا تو کچھ لوگ یہ علماء سے سوال کر رہے تھے کہ جب صاحب اقتدار لوگ مظلوم مسلمانوں کی مدد نہ کریں تو کیا ہم بھی اس میں گناہ گار ہوں؟ تو آج کی ویڈیو میں انہی سوالوں کے جوابات دوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے روزانہ کی ایک آیت سیکھنے کا ایک مبارک سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ تو اس مبارک سلسلے کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پر سلیکٹ کریں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مشکات شریف کے ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس لیے چلا کہ وہ اس کو مضبوط کرے اور وہ جانتا ہے کہ وہ شخص ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں صاف وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو شخص کسی ظالم کو مضبوط کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے پیسوں کے ذریعے ہو، اس کے ساتھ چلنے کے ذریعے ہو، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم صرف اسی بندے کو ظالم سمجھتے ہیں جو کسی کو مارے پیٹے یا کسی کے مال و دولت پر ناجائز قبضہ کرے، حالانکہ ظلم کا لفظ اور بھی بہت ساری چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یہ سب لوگ ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اب ہم گناہگار کب ہوں گے؟ جب ہم ظالم کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، کفر و شرک کو عام کرنے والوں کو، کفر و شرک کا ساتھ دینے والوں کو اور ظالم کی مدد کرنے والوں کو، ظلم کی مدد نہ کرنے والوں کو، اور اسی طرح سودی اور شیطانی نظام کی پیروی کرنے والوں کو جب ہم آگے لائیں گے، جب ہم ان کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے، اور ان کو تقویت دینے کی ایک چیز جو ہے وہ ووٹ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ سامعین گرامی، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم عذاب اور اس کی پکڑ سے اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنا حق استصواب رائے قرآن و سنت کے مطابق استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔